اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ چلے آج کی بحث قرآن مجید کے صفات اور قرآن مجید کے نام۔ خود قرآن مجید کی آیات اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو قرآن کی مختلف آیتوں میں قرآن کو مختلف نام اور مختلف صفات سے یاد کیا گیا ہے۔ بہت سارے نام ہیں اور ناموں کے بارے میں مفسرین کے درمیان ایک اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ مختلف مفسرین نے مختلف نام بیان کیے ہیں۔ 6 صدی میں ایک عظیم مفسر گزرے ہیں ابو الفتوح رازی۔ انہوں نے اپنی تفسیر کے مقدمے میں قرآن مجید کے لیے 43 نام بیان کیے ہیں۔ ابو الفتوح رازی کی تفسیر کا نام ہے الروضۃ الجنان وروح الجنان، الروض الجنان وروح الجنان۔ اس تفسیر کے مقدمے میں انہوں نے 43 نام ذکر کیے ہیں۔ البتہ قرآن مجید کو جو الگ الگ ناموں سے یاد کیا گیا ہے وہ نام زیادہ تر صفاتی پہلو رکھتے ہیں، صفت کے طور پر بیان ہوئے ہیں۔ جیسا کہ علامہ طبرسی نے اپنی تفسیر مجموع البیان میں قرآن کے 4 ہی نام ذکر کیے ہیں، کیونکہ قرآن کے کل 4 نام ہے، باقی اس کے صفات ہے۔ ٹھیک، 4 نام جو قرآن کے بیان کیے ہیں وہ ہے قرآن، فرقان، کتاب اور ذکر۔ علامہ طبرسی کے مطابق قرآن کے یہی 4 نام ہیں، قرآن، فرقان، کتاب اور ذکر۔ اس کے بعد بدر الدین زرکشی یہ کہتے ہیں کہ حرالی نے اس سلسلے میں ایک مفصل کتاب لکھی ہے اور اس کتاب میں صاحب کتاب نے قرآن کریم کے 90 سے زائد اسماء اور صفات ذکر کیے ہیں، بیان کیے ہیں۔ قاضی عزیزی کے مطابق، قول کے مطابق 55 نام اور عنوان ہیں، اور یہ اسماء مؤلف کی کتاب علوم قرآنی میں شواہد کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ علوم قرآنی میں باقاعدہ طور پر کہاں سے یہ نام لیے گئے ہیں، کہاں سے یہ عناوین لیے گئے ہیں، کن آیتوں میں ان ناموں کا، ان عناوین کا ذکر ہے، اس کو شاہد کے ساتھ یعنی آیتوں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ٹھیک، 4 نام جو علامہ طبرسی نے بیان کیا ہے قرآن مجید کے لیے وہ اس طریقے سے ہے۔ سورہ بروج کی آیت نمبر 21 ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے بل ہوا قرآن مجید، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ بزرگ اور عظیم قرآن ہے۔ دوسرے فرقان جو کہا گیا ہے وہ ہے سورہ مبارکہ خود فرقان، آیت نمبر 1، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی ہے وہ ذات کہ جس نے فرقان کو اپنے بندے پر نازل کیا۔ یہاں دیکھا آپ نے کہ قرآن کو فرقان کہا گیا ہے۔ تیسرا نام قرآن کا جو کتاب کہا گیا ہے وہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 105 میں ارشاد ہوتا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے تمہارے پاس نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ،
چوتھا نام قرآن کا جو ذکر ہے وہ ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہاں سے کلمات سے بحث کریں گے کہ یہ خود لفظ قرآن جو ہے وہ کس سے ماخوذ ہے، کس سے مشتق ہے، کس سے لیا گیا ہے، اس کا ریشہ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں لفظ قرآن کا مادہ قرأ ہے، مادہ قاف را اور حمزہ قرأ، یہ اس سے ماخوذ ہے قرآن۔ قرأ در اصل میں قربہ تھا، حمزہ واو سے بدل گیا ہے جس کے معنی ہے جمع آوری کے، جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ چونکہ قاری قرآن تلاوت کے وقت بکھرے ہوئے کلمات اور حروف کو یکجا کر دیتا ہے، بالکل کتاب اور کتابت کے مانند، کہ یہ بھی اصل میں جمعاوری کے معنی میں ہے۔ چونکہ جو کاتب ہوتا ہے وہ بھی کتابت کے ذریعے سے بکھرے ہوئے حروف اور کلمات کو اکٹھا اور یکجا کرتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے قاری قرآن قراءت کے وقت بکھرے ہوئے حروف اور کلمات کو جمع کرتا ہے۔ لہذا لفظ قرآن کس سے مشتق ہوا ہے، اس سلسلے میں علماء کے نظریات مختلف ہیں۔ اکثر علماء کا ماننا اور اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ قرآن مادہ قرأ سے ماخوذ ہے، کہ جو اصل میں قربہ تھا وہ قرأ قراءت والا نہیں، قربہ بمعنی جمعاوری، البتہ وہ قراءت والا بھی ہے، قراءت کے معنی بھی جیسا کہ بیان کیا ہے کہ بکھرے ہوئے حروف اور کلمات کو جمع کرنا اور یکجا کرنا ہے، تو یہ قرأ سے لیا گیا ہے۔ ابن فارس یہ لکھتے ہیں کہ قرآن کا اصلی مادہ قاف را واو ہے، یعنی قرب ہے، جو جمع اور اکٹھا ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ کہہ رہے کہ خود قریہ جس کے معنی بستی کے ہوتے ہیں، آبادی کے ہوتے ہیں، قریہ بھی اسی قربہ سے لیا گیا ہے، وہ بھی اسی سے بنا ہے۔ اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ لوگ ادھر ادھر سے آ کر ایک جگہ پر آباد ہو جاتے ہیں، ایک جگہ پہ بس جاتے ہیں، اسی لیے اس کو قریہ کہا جاتا ہے۔ قریہ عربی کا وہ لفظ ہے جو دیہات کے لیے یا کسی بستی اور آبادی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جہاں پہ لوگ آباد ہوں، جہاں پہ لوگ رہتے ہوں، اس کے لیے لفظ قریہ کا استعمال ہوتا ہے۔ کہہ رہے کہ یہ قریہ بھی، اس کا بھی ریشہ اور اس کا بھی مادہ کیا ہے، قربہ ہے۔ چونکہ بکھرے ہوئے لوگ جب اکٹھا ہو جاتے ہیں، ایک جگہ پہ آباد ہو جاتے ہیں، تو اس کو قریہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں احکام، عقائد، واقعات اور دوسری بہت ساری چیزیں ہیں جن کو یکجا اور اکٹھا کیا گیا ہے، اسی لیے قرآن کو قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن کو قرآن کہنے کی وجہ یہی ہے کہ جس طریقے سے لوگ جب ایک جگہ پہ آباد ہو جاتے، اکٹھا ہو جاتے، تو اسے قریہ کہا جاتا ہے، جو قربہ سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہیں جمع کرنے کے، اکٹھا کرنے کے۔ تو چونکہ قرآن میں بھی بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے عناوین ہیں، جیسے عقائد ہیں، احکام ہیں، اخلاقیات ہیں، واقعات ہیں، دستورات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو یکجا کر دیا گیا ہے، اکٹھا کر دیا گیا ہے۔
اسی لیے قرآن کو قرآن کہا جاتا ہے، اور یہ مادہ قربہ سے کہا جاتا ہے کہ ماخوذ ہے، لیا گیا ہے۔ راغب اصفہانی جو بہترین کلمات عرب کے جاننے والے، پہچاننے والے، اور خصوصاً قرآن کے کلمات کے معنی اور مفاہیم کو بیان کرنے والے اور درج کرنے والے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مادہ قربہ کی تشریح کے ضمن میں یہ فرماتے ہیں کہ قرآن در اصل کفران رجحان اور غفران کی طرح مصدر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ قرآن خود مصدر ہے، جیسے کفران، رجحان، غفران، اسی طریقے سے قرآن بھی مصدر ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے جمع کریں اور پڑھوائیں، پھر جب ہم پڑھوا دیں تو آپ اس کی تلاوت کو دہرائیں۔ یا مثلا دوسری جگہ پر ارشاد ہوتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ ٹھیک، آپ زوال آفتاب سے رات کی تاریکی تک نماز قائم کریں، اور نماز صبح بھی کہ نماز صبح کے لیے گواہی کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو یہ دو آیتیں ذکر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کلمہ قرآن مصدر ہے، کفران، رجحان جو مصدر ہے انہی کے وزن پہ، اور یہی جو مصدر ہے پیغمبر اسلام پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب کے لیے علم اور اسم خاص ہو گیا۔ تو قرآن کی اصل مصدر ہے، لیکن چونکہ یہ قلب پیغمبر پہ نازل ہوا تو یہی مصدر قرآن کے لیے اسم خاص اور علم ہو گیا۔ اور کیونکہ یہ کتاب اپنے اندر تمام آسمانی کتابوں کے روح، مطالب اور نتائج کو سموئے ہوئے ہے، اس کے اندر تمام آسمانی کتابوں کے علوم اور معارف موجود ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ قرآن مصدر ہے، اس میں مفعول کے معنی میں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن مصدر ہے لیکن معنی مفعولی دیتا ہے۔ معنی مفعولی یعنی جس کو پڑھا جائے، جس کی قراءت کی گئی ہو یا کی جائے۔ ما یقرأ، قرآن بمعنی ما یقرأ، جس کی تلاوت کی جائے، جس کو پڑھا جائے، یہ معنی مفعولی ہے۔ اور یہی لفظ رسول اسلام پر نازل ہوئی آسمانی کتاب کے لیے علم اور اسم خاص کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ لفظ قرآن خالص عربی زبان کا لفظ ہے، یہ لفظ کسی دوسری زبان سے نہیں لیا گیا ہے۔ لفظ قرآن عربی کا خالص لفظ ہے۔ ان لوگوں کا نظریہ سراسر غلط ہے جو اس کی اصل سریانی زبان کے لفظ قریانہ تک پہنچاتے ہیں۔ بعض لوگ کا ماننا یہ ہے کہ یہ لفظ خالص عربی نہیں ہے بلکہ سریانی زبان قریانہ سے لیا گیا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظریہ اور یہ خیال کہ یہ عربی کا کلمہ نہیں ہے، اصل عربی نہیں ہے، سریانی زبان سے لیا گیا، اس نظریے کو باطل قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہ یہ صحیح نہیں ہے۔ جبکہ قریانہ کے معنی بھی آسمانی نصوص اور آیات کی تلاوت کے معنی میں ہیں۔
بس اس لحاظ سے، اس اعتبار سے کہ کلمہ قرآن عربی کا کلمہ ہے، عربی کا لفظ ہے یا کسی دوسری زبان کا، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لفظ خالص عربی زبان کا لفظ ہے، کسی دوسری زبان کا نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، کچھ لوگوں کا نظریہ اور کہنا یہ ہے کہ قرآن خالص عربی لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ سریانی زبان قریانہ سے لیا گیا ہے۔ قریانہ کے معنی بھی ہیں نصوص آسمانی اور آیات کی تلاوت کے۔ کہتے ہیں کہ یہ نظریہ اور یہ رائے صحیح نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شرقی زبانوں کے الفاظ بعض دوسری زبانوں سے ملتے جلتے ہیں۔ اب یہ ایک طریقے کی شباہت ہے، ایک طریقے کی مناسبت ہے۔ لفظ قرآن لفظ قریانہ سے شباہت رکھتا ہے، لیکن شباہت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کو قریانہ سے لیا گیا ہو۔ ہاں، زبانوں کے الفاظ کا اشتراک دونوں زبانوں کی اصل اور جڑ کے ایک ہونے کی دلیل ضرور ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں الفاظ قرآن یا دوسرے الفاظ کہ جو عربی میں بھی ہوں اور دوسری زبانوں میں بھی ہوں، تو چونکہ عربی اور دوسری زبانوں میں کسی ایک کلمے کا مشترک ہونا اس کے اصل اور جڑ کے ایک ہونے کی دلیل ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ ایک دوسرے سے لیا گیا ہو، بنا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ بہرصورت اس بات کو نظر انداز کیا جائے، ممکن ہے کہ خود سریانی زبان کا یہ لفظ عربی زبان سے ہو سکتا ہے کہ برعکس ہو۔ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ کلمہ قرآن سریان کے لفظ قریانہ سے لیا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ مسئلہ اس کے برعکس ہو، لفظ قریانہ ہو سکتا ہے کہ قرآن سے ماخوذ ہو، قرآن سے لیا گیا ہو۔ در حقیقت کسی بھی زبان کے اصلی اور دوسری زبانوں سے ماخوذ الفاظ کی شناخت کا معیار اشتقاق ہے۔ اشتقاق بہترین معیار ہوتے ہیں۔ کسی بھی کلمے، کسی بھی لفظ کی اصل کو اگر دیکھنا ہے، اس کی حقیقت کو جاننا ہے کہ یہ لفظ کس زبان سے تعلق رکھتا ہے، تو آپ اس کے اشتقاق کو دیکھیے۔ جس لفظ کے مشتقات ہوتے ہیں اور خصوصاً کثیر تعداد میں، وہ الفاظ یقیناً اصل اور اسی زبان کا ہوتا ہے۔ یہ ایک معیار ہے۔ ایک کلمہ جب دوسری زبان سے لیا جاتا ہے تو جو کلمہ دوسری زبان سے لیا جاتا ہے اس زبان میں وہی کلمہ استعمال ہوتا ہے، باقی اس کے مشتقات استعمال نہیں ہوتے۔ لیکن اگر کسی زبان میں کسی کلمے کے مشتقات ملتے ہیں تو ان مشتقات کا وجود اس بات کی دلیل بنتا ہے کہ یہ کلمہ اسی زبان کا ہے، نہ کہ کسی دوسرے زبان سے لیا گیا۔ دوسری زبان سے کوئی ایک دو کلمہ لیا جاتا ہے، اس کے تمام مشتقات نہیں لیے جاتے۔ لہذا اگر کسی کلمے کے مشتقات کسی زبان میں ملتے ہیں تو اس کا مطلب کہ اس کلمے کا تعلق اسی زبان سے ہے۔ جیسے قرآن اور کتاب۔ اب اس کے بعد سورہ کے لفظی معنی، سورہ، آیت، اس کے لفظی اور لغوی اور اصطلاحی معنی وغیرہ یا جو بھی معنی بیان کیے گئے ہیں، اس کی اصل کیا ہے، کہاں سے لیا گیا، اس کا ریشہ کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں بیان کی جائے گی۔ کل انشاءاللہ اس کو ذکر کیا جائے گا۔